حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس دولت نہیں آئی اسلام قبول کرنے کے بعد. پہلے تو بہت کچھ تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے فقیری کو اختیار کیا. دولت پاس نہیں آئی، فقیری کو انہوں نے اختیار کیا. لیکن عمر کے پاس اگر دولت بھی آئی ہے تو اس نے دولت کو ٹھکرا کے رکھ دیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اتنی دولت ان کی خدمت میں لائی گئی لیکن عمر نے دولت کو اختیار نہیں کیا، فقر کو اختیار کیا ہے. خود کہتے ہیں آپ نے جب منصب خلافت پر اپنے آپ کو پیش کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات پر فتوحات عطا فرمائیں. مال بہت سارا آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا لیکن آپ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے. جب کیسر و کسرا فتح ہوا فرماتے ہیں کہ 60,000 مجاہدین اس میں شامل تھے. جب کیسر و کسرا فتح ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو کسرا کا بادشاہ تھا وہ جہاں جاتا تھا اس کے سامنے چاندی اور سونے کا ایک قلین تھا بچھایا جاتا تھا، بڑا قیمتی تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر کی خدمت میں وہ بھیجا گیا مجاہدین کے باہم مشاورت کے ساتھ کہ یہ عمر کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. گرامی قدر احباب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ یہ مال نہ میرا ہے نہ میری اولاد کا ہے، یہ اسلام کا مال ہے. پھر کہیے ذرا سبحان اللہ. اور آج کے حکمرانوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیے، جو آتا ہے ہڑپ کر جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں. اگر جیبیں بھر جاتی ہیں تو پھر بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، یہاں تک رسائی اگر ہو جاتی ہے تو پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، ملک سے باہر اپنا پیسہ بھجواتے ہیں. لیکن عمر تیری میں عظمت پر قربان جاؤں، وہ جو 60,000 لشکر تو نے بھیجا تھا ان کو میں نے پڑھا کہ ایک ایک کو 12,000 درہم آپ نے تنخواہ میں پیش کر دیا. جو پھر مال بچتا تھا پھر ان کے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ میرا نہیں ہے نہ میری اولاد کا ہے، یہ سارا مال جو ہے یہ اسلام کا ہے. پھر کہیے ذرا سبحان اللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب وہ ہیں کہ لوگوں کے اندر مال تقسیم کرتے تھے، جو تنخواہوں سے علاوہ ہو جاتا بیت المال میں جو رقم رکھی جاتی اس سے بڑھ جاتا پھر وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرتے تھے. عمر کا وہ دور بھی گزرا ہے. پہلے اسلام بہت کمزور تھا، اللہ تعالیٰ نے ملکوں کو فتح عطا فرمائی. حضرت عمر کے زمانے کے اندر اللہ اکبر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت حسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی مال آتا تھا اسلام پر خرچ کر دیا کرتے تھے. وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے تائید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. ماحول بڑا خوبصورت تھا، صحابہ اکرام حضور سے بڑا پیار کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان جو رحمت بڑا مکان ہے، لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہیں ازواج مطہرات ہوا کرتی تھیں، ہماری مائیں ہوا کرتی تھیں. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات ہوا کرتی تھیں. حضرت عمر کو پتہ نہیں دل میں کیا آیا، ایک دن کہنے لگے حضور آپ کے صحابہ یہاں موجود ہوتے ہیں اور اہل خانہ بھی موجود ہوتے ہیں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ آ جائے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ رائے قائم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی. اس کے بعد پردہ جو ہے وہ کر دیا گیا. وہ عمر ہیں جس کے فیصلے کو میرا رب بھی قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتی عطا فرمائی ہیں. میں ایک کرامت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی ذات والا صفات میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہیں، بڑی کرامتیں عطا فرمائی ہیں. ایک دن جمعے کا خطاب فرما رہے ہیں. سبحان اللہ آپ کہیے، بولیے ذرا کہیے سبحان اللہ. عمر بن خطاب جمعے کی تقریر فرما رہے ہیں اور جمعے کی تقریر یکا یک آپ نے روک دی. لوگ حیران تھے کہ کیوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے، کیوں تقریر روک دی ہے. پھر آپ نے
بلند الفاظ میں ارشاد فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ یہ جملے ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے پھر خطاب شروع کر دیا، تقریر ختم ہوئی، آپ کا خطاب مکمل ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین آج آپ نے عادت کے خلاف کام کیا ہے، پہلے کبھی آپ نے اس طرح کا کام نہیں کیا، کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے یہ یا ساریت الجبل کہا ہے؟ فرمایا اے میرے دوست بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے آپ بھی۔ کہنے لگے کہ میں منبر پر کھڑا ہوا خطاب کر رہا تھا لوگوں سے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی بات کر رہا تھا، حضور کے دین کی بات کر رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ایک لشکر بھیجا تھا، میں نے ایک لشکر نہاوند کے اندر بھیجا تھا۔ نہاوند ایران کا ایک علاقہ، ایک صوبہ، اور اس ایک پہاڑی ہے آذربائیجان کے قریب ایک پہاڑی ہے، وہاں اس پہاڑی کے اوپر جنگ ہو رہی تھی، قریب پہاڑی کے قریب جنگ ہو رہی تھی۔ فرما رہے تھے حضرت عمر کہتے میں نے ملاحظہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لشکر پر دشمنوں نے دائیں بھی بائیں بھی آگے اور پیچھے سے بھی حملہ کیا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اب انہوں نے گھیرے کے اندر لے لیا ہے، میں سمجھا کہ اب مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ میں نے جو ایک لشکر کا سالار بھیجا تھا، ساریہ اس کو آواز دی، ساریہ پہاڑ کی اوٹ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اس کو اپنی پشت کے اوپر لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے فتح عطا فرما دے گا۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ حضرت ساریہ نے ایک قاصد بھیجا اور جا کر کے حضرت عمر کو کہتا ہے عمر پتہ نہیں کیا وجہ تھی، جمعے کا دن تھا، کافروں نے ہمیں گھیر لیا، دائیں سے بھی حملہ کرتے تھے، بائیں سے بھی حملہ کرتے تھے، ہم قریب تھا کہ شکست سے دوچار ہو جاتے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، جمعے کا وقت تھا، غیبی آواز آ رہی تھی ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ جب ساریہ نے پہاڑ کی طرف اپنے لشکر کو موڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، کئی کافروں کو واصل جہنم کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ ساریہ یہ جو تجھے فتح مل رہی ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کا صدقہ مل رہی ہے، اور اگر عمر کو کہا جاتا ہے عمر یہ کرامتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ شجاعتیں، یہ بہادریاں کہاں سے آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں عمر کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر کمال ہے تو محمد کی نگاہوں کا کمال ہے۔ یہ حضرت عمر کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر تیری عظمت کو سلام ہے۔